وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر شاندار تاریخ رقم کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کروا دی۔ دونوں ملک مستقل جنگ بندی کے لیے اسلام آباد میں 10 اپریل کو مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران پر حملے روکنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے اس شرط پر بمباری روکی کہ آبنہ ہرمز مکمل، فوری اور محفوظ انداز سے کھول دی جائے گی۔ جنگ بندی 2 طرفہ ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کریں گے۔ خطے اور دنیا کو آگ کے شعلوں سے بچا کر پرامن بنانا ہے۔ اجلاس میں حکومت نے جمعے کو یوم تشکر منانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تنازع والے علاقے میں چند مقامات پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاع ملی ہے جو امن عمل کی روح کو مجروح کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، جنگ بندی کا احترام کریں تاکہ تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کردار ادا کر سکے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے اس بیان کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف اور دیگر امریکی اور ایرانی عہدیداروں کو ٹیگ کیا ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی کے اعلان والے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا تھا کہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے آج اسرائیل نے لبنان کے مختلف علاقوں میں 10 منٹ میں 100 سے زیادہ مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کی بیروت کے وسطی اور جنوبی علاقوں پر بھی شدید بمباری سے ریڈ کراس کے مطابق 89 افراد شہید اور 722 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے کہا کہ امریکہ ایران عارضی جنگ بندی معاہدے میں لبنان شامل نہیں ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری رہے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ٹیلی فون کر کے اسرائیل کی ایران اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گفتگو کی۔ اسی دوران صدر ٹرمپ نے پی بی ایس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ لبنان میں حزب اللہ پر اسرائیلی حملے الگ معاملہ ہے۔ یہ معاملہ 2 ہفتے کی امریکہ ایران جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر عہدیدار نے سی این این کو بتایا کہ اسرائیل نے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پس منظر میں بمباری روکنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، تاہم بعد میں اسرائیل نے ٹرمپ کو لبنان پر اپنے حملے جاری رکھنے پر قائل کر لیا۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس کے مطابق ایران نے لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا جواب دینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے ذرائع کے مطابق ایرانی جواب میں مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا سکتا ہے۔ ایرانی ذرائع نے کہا کہ لگتا ہے کہ یا تو امریکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کو کنٹرول نہیں کر سکتے یا پھر انہوں نے صہیونی رجیم کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کی چھوٹ دے دی ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران نے حملوں کے لیے اسرائیلی اہداف کی نشاندہی کر لی ہے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین مشاہد حسین سعید نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو سیز فائر کے احترام کی اپیل کی ہے، فریقین کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں دوسری اسلامی ممالک کو بھی شامل کیا جانا چاہیے اور ایران کو بھی اس معاہدے میں شامل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تمام فریقین سے انہوں نے اپیل کی ہے یہ جو وائلیشنز ہیں ان کو روکا جائے اور جو 2 ہفتے کا جو سیز فائر ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ کیا صرف شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ کافی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی کوئی پبلک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے؟ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دینی چاہیے کیونکہ وہ پارٹی ہے اب اس ایگریمنٹ کا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خود پرسنلی یہ ڈنڈا دینا پڑے گا نیتن یاہو کو۔ میوچل ڈیفنس جو پیکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس میں ایران کی بھی انڈکشن اگر ہو جائے، یہ جو باقر کالباف صاحب ہیں جو آ بھی رہے ہیں 10 اپریل کو، انہوں نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کو انہوں نے ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا اس میں باقی مسلم کنٹریز کو بھی شامل کریں۔ ہاں بالکل، ایران کو چاہیے کہ سارے ان لیڈرز کو جی سی سی والوں کو ملیں اور ان کے ساتھ اپنی کو اگر ایسے غلط فہمی ہے چونکہ وہ بیسس پہ حملہ کرتے یہ پاسبل ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گلف کنٹریز اور ایران کی بھی آپس میں ایک بڑی اچھی بسم اللہ ہوگی ہے تو بہت اپنا جنرل صاحب وہ ہوا ہے کہ قطر نے کہہ دیا کہ ہم امریکی اڈے خالی کریں۔ آپ قطر کے پرائم منسٹر سابق جاسم الحمد نے کہا ہے کہ جی سی سی مل کے پاکستان اور ترکی مل کے ایک نیٹو ٹائپ اسلامک الائنس۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے بھارتی ٹی وی کی امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کی اہمیت کو بے وقت ثابت کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ واضح انداز میں کہا کہ پاکستان نے خود مختار اور فعال ثالث کا کردار ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے بیان میں
پاکستان زندہ باد جیسے الفاظ کا ادا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کو پاکستان پر مکمل اعتماد تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کو نہ صرف ایران بلکہ امریکہ کی جانب سے بھی سراہا گیا، جو پاکستان کے متوازن کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد آج کھل گئی، تاہم تازہ ترین خبر یہ آ رہی ہے کہ خلیج میں موجود کئی جہازوں کو ایرانی بحریہ کی جانب سے آبنائے ہرمز بند ہونے کے پیغامات ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ شپنگ ذرائع کے مطابق ایرانی بحریہ سے ملنے والے پیغام میں کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے جہاز مالکان کو ایران سے اجازت لینی ہوگی، بصورت دیگر ان جہازوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ترک صدر نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے تاریخی امن اقدام پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے خلیج میں تباہ کن تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں پر وزیر اعظم کی تعریف بھی کی۔ ترک صدر ایردوان کی امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ ترک صدارتی دفتر کے مطابق ایردوان کا کہنا تھا کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے موقع کو پائیدار امن معاہدے کے لیے ضرور استعمال کیا جانا چاہیے اور جنگ بندی عمل کو نقصان پہنچانے والا کوئی موقع نہیں جانے دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی امن کی کوششوں کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری میں امریکی فوج کی استعمال کردہ خوراک اور دیگر سہولیات کی تفصیلات بتا دی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا کہ امریکی فوج نے آپریشن کے دوران ایک اندازے کے مطابق 60 لاکھ سے زیادہ کھانے کھائے، 9.5 لاکھ گیلن سے زیادہ کافی، 20 لاکھ انرجی ڈرنکس اور بہت ہی زیادہ نکوٹین استعمال کی۔ سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ پاکستان نے صرف آج نہیں ہمیشہ سے دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کیا۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس سے پہلے امریکہ اور چین کے درمیان بھی امن کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ آج بھی پاکستان امن کے لیے کام کر رہا ہے، اس لیے سب وزیر اعظم کی صلاحیت اور کام کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے شروع کی جانے والی امریکی اور اسرائیلی جنگ اپنا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اعلیٰ قیادت اور انفراسٹرکچر کے نقصان کے باوجود ایران میں آج بھی حکومت اور نظام وہی ہے جو 38 روز پہلے تھا۔ ایران کا دفاع اسرائیل اور خطے میں امریکی تنصیبات پر میزائل حملے اور آبنائے ہرمز کی 1 ماہ سے زیادہ بندش اس معرکہ آرائی میں ایران کی فتح کی عکاس ہے۔ مزید دیکھیے جیو نیوز کے نمائندے زرغون شاہ کی رپورٹ میں۔ اسرائیل کی ایما اور ناتن یاہو کی دیرینہ خواہش پر رواں سال 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر تابڑ توڑ حملے شروع کیے۔ مقصد بظاہر کچھ اور لیکن حقیقت میں ایرانی حکومت و نظام کی بساط الٹنا تھا۔ اس اندھی جارحیت میں سپریم لیڈر علی خامنہئی کی موت سب سے زیادہ لرزہ خیز رہی۔ دیگر چوٹی کے قائدین میں علی لاریجانی، اسماعیل خطیب، علی شمخانی، محمد پاکپور، علی ناصر زادہ، عبد الرحیم موسوی، غلام رضا سلیمانی، بہنام رضائی، علی تنگسیری اور ماجد خادمی شامل ہیں۔ ایران نے نہ صرف امریکی اور اسرائیلی حملوں کا سامنا کیا بلکہ اپنا ہر ممکن دفاع کرتے ہوئے جواب میں تل ابیب، حیفا، دیمونا، آرد، رمات، پاتا تکوا، بنی براک، روش آئین، رمات، ہاشارون، گوشدان، کوسٹل پلین، سماریا اور ایلات پر تاک تاک کر وہ نشانے لگائے جن کی نشانی دیر تک اسرائیل میں رہے گی۔ اس 36 روزہ جنگ کے دوران ایران نے اردن کے علاوہ قطر میں امریکہ کے الحدید، کویت میں علی السالم، سعودی عرب میں پرنس سلطان، بحرین میں 5ویں امریکی بحری بیڑے اور UAE میں امریکی بیسز کو نشانہ بنایا۔ عالمی دفاعی ماہرین کے مطابق اس جنگ میں ایران نے آبنائے ہرمز کو زبردست ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ماہرین کے مطابق ایران کا آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی ظاہر کرنا ہی موجودہ کشیدگی کے اختتام کی ابتدا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پیکا ایکٹ 2025 میں ترمیم کو متفقہ طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے سخت اور کالا قانون قرار دیا۔ PFUJ کا کہنا ہے کہ قانون صحافیوں کو دباؤ میں لانے اور میڈیا کے آزادانہ کردار کو مکمل طور پر محدود کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ لاہور پریس کلب میں PFUJ کے جرنلسٹ کنونشن میں پیش کی جانے والی قرارداد میں کہا گیا کہ وعدہ کیا گیا تھا پیکا ایکٹ صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ اس وعدے کی خلاف ورزی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پیکا قانون کے تحت صحافیوں کے خلاف تمام مقدمات غیر مشروط طور پر فوری واپس لیے جائیں۔
پیکا ایکٹ کا اثر نو جائزہ لیا جائے تاکہ یہ بطور سیاسی انتقام استعمال نہ ہو. صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی تمام واجب الادا تنخواہیں اور بقایا جات کلیئر کیے جائیں. موجودہ خوف و ہراس کا ماحول ناقابل برداشت ہے اور ملک کے جمہوری ڈھانچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے. گورنر سندھ نہال ہاشمی کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد اور آل کراچی تاجر ایسوسی ایشن کے وفد کی الگ الگ اجلاس ہوئے. اجلاس میں گورنر سندھ کی درخواست پر ٹرانسپورٹرز اور تاجر برادری نے ہڑتال کی کال مؤخر کر دی. گورنر سندھ نے کہا خطے میں جنگ بندی پر عوام کو مبارکباد دیتے ہیں. جنگ بندی میں فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے کلیدی کردار ادا کیا. عالمی میڈیا پر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے کردار کا چرچا ہے. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور مارکیٹ کے اوقات کار پر تاجروں کے تحفظات سنے ہیں. ٹرانسپورٹرز اور تاجروں نے کہا کہ ملکی اور علاقائی صورتحال اور گورنر سندھ کی یقین دہانی پر ہڑتال مؤخر کر دی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ عارضی جنگ بندی کروانے پر پورے پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے. خطے میں پاکستان کا کردار اب بہت اہم ہو گیا ہے. اب امریکہ کو اخلاقی شکست بھی ہو گئی, سفارتی شکست بھی ہو گئی اور فوجی شکست بھی ہو گئی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کوئی اور ایڈونچر کرنے لگ جائے, لیکن امریکہ کے پاس اب یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملا سکے. یورپ اس سے علیحدہ ہو گیا. جتنے باضمیر انسان تھے اس وقت وہ امریکہ کے خلاف ہیں. خود امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف اگر مظاہرے ہو رہے ہیں اور ان کی مقبولیت تیزی سے نیچے گری ہے اور اسرائیل ایک بدنما داغ بن گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نظام تلپٹ ہو چکا ہے. کچھ دیر بعد آپ جیو نیوز پر پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ دیکھیں گے اور جان سکیں گے کہ کل رات ٹرمپ نے اپنی ڈیڈ لائن سے صرف 90 منٹ پہلے کیسے اپنا ارادہ بدل لیا. آخری لمحوں میں پاکستان نے فریقین کو قائل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے. پہلی دفعہ سامنے آنے والی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ اب سے کچھ دیر کے بعد. شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے کے الزام میں گرفتار آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر نے پولیس کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ شراب نوشی کی تھی. پی ایس ایل میں کراچی کنگز کی قیادت کرنے والے ڈیوڈ وارنر چند روز کی چھٹیوں پر آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں. 9 اپریل کو دوبارہ ٹیم کو جوائن کرنا ہے. شراب پی کر ڈرائیونگ کے الزام میں گرفتار آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر نے پولیس کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. آسٹریلوی میڈیا کے مطابق ڈیوڈ وارنر نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ شراب نوشی کی, وائن کے 3 گلاس پیے, جس کے بعد اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے. گزشتہ روز سڈنی میں پولیس نے ڈیوڈ وارنر کو نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر گرفتار کیا تھا, جہاں ٹیسٹ کرنے پر شراب کی مقدار ڈبل آئی تھی, جس پر انہیں چارج کیا گیا. ڈیوڈ وارنر کو 7 مئی کو عدالت میں پیش ہونے کا کہا گیا ہے. پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز کی قیادت کرنے والے ڈیوڈ وارنر چند روز کی چھٹیوں پر آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں. انہیں 9 اپریل کو دوبارہ ٹیم کو جوائن کرنا ہے. اسلام آباد یونائٹڈ کے فاسٹ بولر امیر حمزہ سجاد نے دوبارہ اسکواڈ جوائن کر لیا ہے. گزشتہ روز پریکٹس کے دوران مارک چیپمین کی لگائے ہٹ میر حمزہ کے سر پر لگی تھی, جس کے باعث وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اسلام آباد یونائٹڈ کے فاسٹ بالر میر حمزہ سجاد نے دوبارہ اسکواڈ جوائن کر لیا. گزشتہ روز پریکٹس کے دوران مارک چیپمین کی لگائی ہٹ میر حمزہ کے سر پر لگی تھی, جس کے باعث وہ بے ہوش ہو گئے تھے. انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا. فرنچائز ترجمان کا کہنا ہے کہ میر حمزہ سجاد کا ہسپتال پہنچ کر سٹی اسکین کروایا گیا اور رات بھر ان کا معائنہ کیا گیا. آج ڈاکٹرز نے مکمل تسلی کے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا ہے. حمزہ نے ڈاکٹرز کی کلیئرنس کے بعد دوبارہ ٹیم کو جوائن کر لیا ہے. ملک میں 1 تولہ سونا 15,700 روپے اضافے کے بعد 5,04,162 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کا بھاؤ 13,460 روپے اضافے سے 4,32,237 روپے کا ہو گیا.